اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ سوال ہے، ایک ساتھی نے کیا ہے کہ کیا ذاکر قلبی کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کیا ذاکر قلبی جس کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کر رہی ہو جھوٹ بول سکتا ہے؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ چور ہو سکتا ہے مومن؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں، مومن چور ہو سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے۔ کیا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، مومن زانی بھی ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، مومن جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مصلحت کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے مصلحت کے نام پہ جھوٹ بولنے کی۔ مصلحتاً کیسی؟ دو دوستوں کے درمیان صلح کرانے کی، دو گروپ کے درمیان صلح کرانے کی، اور اپنی بیوی کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر آپ معاشرے میں دیکھیں، اگر کوئی ذاکر قلبی دو دوستوں میں صلح کی بجائے دو دوستوں میں، دو مومنین میں دراڑ ڈالنے کے لیے اگر جھوٹ بولتا ہے، بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ اگر کسی کی عزت بچانے کے لیے اگر جھوٹ نہیں بولتا بلکہ اس کو برباد کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، غلط کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو مصلحتاً جھوٹ ہے نا، وہ اپنی ذات، اپنی ذاتی تحفظ، اپنی ذات پہ پردہ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، دوسروں پہ پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ ہے۔ لیکن جس معاشرے میں اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی نہیں، اپنے ذاتی عیب چھپانے اور دوسروں کے ذاتی عیب بتانے کے لیے جو جھوٹ بولا جائے، وہ معاشرہ ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ یا وہ سلسلہ جس سلسلے میں ایک سچے اور کھرے بندے کے خلاف جھوٹ بولنے کے پہاڑ بنایا جائے، محاذ کھڑا کیا جائے، تو بجائے اس معاشرے کی تعمیری کام ہونے کی بجائے، ایک معاشرہ ڈیولپ ہونے کی بجائے، وہ معاشرہ تتر بتر ہو جاتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے، نفس اور خناس کا بھوت جن کے سر پہ سوار رہتا ہے، جو نفس اور خناس کی چالوں کو نہیں سمجھ پاتے، وہ مصلحت کے نام پہ جھوٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جھوٹ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے چلا جائے، آپ کھرے ہو جائیں، آپ سچے ہو جائیں، آپ مثالی ہو جائیں، تو ذکر قلب اور لطائف کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی دل کی دھڑکن میں ذکر کریں، تصور اس میں ذات کریں۔ اگر یہ ذکر، یہ نور آپ کے دل اور خون، دل دماغ سات لطائف پہ اگر یہ اثر انداز نہ ہوا، تو نفس اور خناس کی چالوں میں انسان آ جاتا ہے، اور اس جھوٹ کو جو دوسروں کی تباہی کا باعث ہوتا ہے، وہ مصلحت کے نام پہ ایسے کئی جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے۔ جھوٹ سے خلاصی کے لیے، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے، اس میں ذات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی دل کا انتخاب کریں، دل کی دھڑکنیں محسوس کرتے رہیں، اور ساتھ میں پڑھتے رہیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ